بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح وقود رسم المفتی میں ہمارا گزشتہ دن جو سبق ہوا تھا وہ حضرت علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بحر کی ایک عبارت تھی کتاب القضاء میں سے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال لے کر آئے تھے اور پھر اس سوال کا جواب آپ نے بیان فرمایا تھا۔ مختصراً بیان کروں کہ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ مشائخ جنہوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے برخلاف فتویٰ دیا، تو حالانکہ وہ مقلد تھے، ان کے لیے کیا یہ بات جائز ہے کہ وہ امام کے قول سے عدول کرتے ہوئے قول امام کے برخلاف فتویٰ دیں، اور ہمارے لیے اس ضمن میں کیا حکم بنے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر یہ جواب دیا تھا کہ جو مشائخ ہیں انہوں نے در حقیقت ہمارے اصحاب ہی کے اقوال پر عمل کیا، اور ہمارے جو ائمہ احناف ہیں، اصحاب امام ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ انہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کسی کو یہ بات روا نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ بات ہم نے کہاں سے بیان کی ہے، یعنی اس کا مرجع اور ماخذ کیا ہے۔ تو علامہ ابن نجیم مصری نے اس مقام پر یہ بات فرمائی تھی کہ جو مشائخ قول امام سے عدول کر کے برخلاف فتویٰ دینے والے تھے، در حقیقت انہیں قول امام کی دلیل کی معرفت نہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے قول امام سے عدول کر کے ان اقوال پر فتویٰ دیا کہ جن کے دلائل انہیں معلوم تھے، لہٰذا یہ مذہب سے عدول نہیں ہے، صرف قول سے عدول ہے، اور قول سے عدول کی وجہ وہ خود امام اور ان کے اصحاب کا بیان کردہ اصول ہے۔ باقی رہی علامہ ابن نجیم مصری نے فرمایا کہ ہمارے زمانے کی بات، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو معیار اور شرط ہے وہ یہ ہے کہ حفظ مسائل پر جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے، تو لہٰذا ایسی صورت میں قول امام پر فتویٰ دینا نہ صرف حلال ہوگا بلکہ واجب ہوگا، اگرچہ ہمیں اس کی دلیل معلوم نہ ہو۔ اور اسی کی تصحیح جو ہے الحاوی القدسی کے اندر بیان کی گئی تھی کہ انہوں نے بھی مفتی مجتہد کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ قوت دلیل کا اعتبار ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی اسی شرط کو ملحوظ رکھا جو مشائخ کے لیے تھا۔ اور پھر محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی کہ وقد وقع للمحقق ابن الحمام فی مواضع الرد علی المشائخ فی الافتاء بقولہما بأنه لا يعدل عن قوله الا لضعف دلیلہ، تو فرمائیں کہ علامہ ابن حمام نے ان مشائخ کا رد کیا تھا جنہوں نے قول امام سے عدول کرتے ہوئے صاحبین کے اقوال پر فتویٰ دیا تھا، اور اس مقام پر محقق ابن حمام نے یہ بات کہی تھی کہ قول امام سے عدول کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام کی دلیل ضعیف ہو۔
تو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر یہ فرمایا تھا کہ چونکہ جو محقق ابن حمام تھے یہ دلیل میں غور و فکر کرنے والے تھے، اہل نظر میں سے تھے، اس لیے آپ نے یہ بات کہی ہے، اور جو اہل نظر نہ ہو تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ قول امام پر ہی فتویٰ دے۔ پھر جو اہل نظر کی بات چلی تو علامہ ابن نجیم مصری نے اہلیت للنظر کو بیان کیا کہ والمراد بالاہلیت هنا ان يكون عارفا ممیزا بین الاقاویل له قدرة على ترجیح بعضها على بعض ولا يصير الرجل اهلا للفتوى ما لم يصير صوابه اکثر من خطئه۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بیان کیا کہ اہل کون ہوتا ہے، دلائل میں غور و فکر کرنے کا جو اہل ہے وہ کون ہے۔ پھر حضرت ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول بیان کیا کہ وقد سئل متى يحل للرجل ان يفتي ويلي القضاء، کہ فتویٰ دینا کب بندے کے لیے جائز ہوتا ہے اور وہ منصب قضا پر کب براجمہ ہو سکتا ہے، تو فرمائے کہ اذا کان بصیرا بالحدیث، کہ وہ حدیث میں بصیرت رکھنے والا ہو اور رائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قیاس کو سمجھنے والا ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اقوال ہیں ان کا حافظ ہو۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ فرمائے کہ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إِحْدَى الرِّوَایَتَيْنِ عَنْ أَصْحَابِنَا، یہ بات محمول ہے ہمارے اصحاب سے دو روایتوں میں سے ایک کے حوالے سے، وقبل استقرار المذہب، مذہب کی تدوین اور استقرار سے پہلے کی بات ہے، اما بعد التقرر، جب مذہب کا استقرار ہو چکا ہو، تدوین مکمل ہو چکی ہے، اصول بیان ہو چکے ہیں، فلا حاجت لہ الیہ، لہٰذا اب ان اہلیت للنظر والی جو شرائط ہیں ان کی حاجت نہیں ہے، یعنی اب وہ افراد گویا کہ صاحب بحر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس لیول کے افراد موجود نہیں ہیں، لأنه يمكنه تقلید، کیونکہ اب جو ہے وہ جو قاضی ہے یا مفتی ہے اس کے لیے تقلید ممکن ہو چکی ہے کہ وہ مجتہد نہ رہے تو مقلد محض رہ گئے، ٹھیک ہے، مقلد محض محقق رہ گئے، تو اس وجہ سے اب یہ تقلید کریں گے، اپنے اسلاف کی اقوال کو دیکھیں گے، امام کے قول کو دیکھیں گے اور اسی پر فتویٰ دیں گے۔ یہ بحر کا جو کلام تھا یہاں پر اس کا اختتام ہوا علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا۔ اس کے بعد اقولو کہہ کر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام تھا بحر الرائق کتاب القضاء میں، اس مقام پر علامہ شامی علامہ ابن نجیم مصری پر نقد کرتے ہوئے اور آپ پر کچھ اعتراضات کرتے ہوئے آپ کے گویا کے اس موقف اور قول کا رد کر رہے ہیں۔ خلاصتاً علامہ ابن نجیم مصری کا موقف یہ ثابت ہوا، ابتداً ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ شاید آپ اپنا اعتراض اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ قول امام کے برخلاف فتویٰ دینا درست ہو، لیکن جب آپ نے آگے علامہ ابن نجیم مصری کا کلام پڑھا تو آپ کو بخوبی یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علامہ ابن نجیم مصری اس بات کے قائل تھے کہ جن مشائخ نے قول امام کے برخلاف فتویٰ دیا ان کے پاس دلیل نہیں تھی، اور وہ شرط ان کے لیے یہ تھی کہ وہ دلیل کے اندر غور و فکر کریں گے، اور جب تک کسی قول کی دلیل معلوم نہیں ہوگی اس پر وہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے لیے اب یہ شرط باقی نہ رہی، لہٰذا اب ہم جو ہے وہ مطلقاً ہمارے اوپر حلال بلکہ واجب ہے کہ ہم قول امام پر فتویٰ دیں۔ یہ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہمارے سامنے آیا، جبکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر ان کا رد کرتے ہیں
اور آپ اپنے کلام کی اور اپنی گفتگو کی ابتدا جو ہے وہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اقولو، میں کہتا ہوں کہ ولا یخفى علیک ما فی ھذا الکلام من عدم الانتظام، کہتے ہیں کہ جس شخص نے اس کلام کو پڑھا اس پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کلام کے اندر جو عدم انتظام ہے۔ عدم انتظام کا مطلب جو کلام بے ربط ہوتا ہے، جس کلام کے اندر جو ہے وہ سیاق و سباق کا خیال نہیں رکھا جاتا، جو کلام کسی ایک موضوع کو اپنے احاطے میں نہ لے سکے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ کئی ایک چیزیں ملا دی جائیں اور خلط مبحث کر دیا جائے۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا بات پوشیدہ نہیں ہے؟ کہ ما فی حاصل کلام من عدم، ما موصولہ ہے، جو اس کلام کے اندر عدم انتظام ہے۔ ٹھیک ہے، وَلِهَذَا اعْتَرَضَهُ مُحَشِّيهِ الْخَيْرُ الرَّمَلِي، فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ کلام بے ربط ہے، اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں، ربط کی کمی ہے، انتظام کی کمی ہے، اسی وجہ سے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بحر الرائق ہے اس پر جو حاشیہ ہے علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، انہوں نے اسی وجہ سے ان پر جو ہے وہ اعتراض کیا ہے۔ تو کلام کے بے ربط ہونے کی وجہ سے اور موضوع کو اپنے احاطے میں نہ لینے کی وجہ سے علامہ خیر الدین رملی، جنہوں نے بحر پر اپنا حاشیہ تحریر فرمایا، حاشیے کا نام ہے مظہر الحقائق الخفیہ من البحر الرائق، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس حاشیے کے اندر کیا کیا کہ علامہ ابن نجیم مصری پر اعتراض کر دیا۔ تو عبارتوں کے ربط کو سمجھیے گا۔ ایک عبارت جو اصل گفتگو جو کی ہے وہ علامہ ابن نجیم مصری نے کی تھی، اس پر اعتراض علامہ خیر الدین رملی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا، اور علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا میلان اور جھکاؤ وہ علامہ خیر الدین رملی کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ پہلی عبارت ہے کہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ رملی کے حاشیے کو لانے سے پہلے ہی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں تو نظر آ گیا ہوگا کہ علامہ ابن نجیم مصری کے کلام کے اندر کیسی بے ربط کی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے خیر الدین رملی نے اس پر اعتراض کیا۔ اور وہ اعتراض کیا ہے، دیکھیے کہ بِأَنَّ قَوْلَهُ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ وَإِن لَّمْ نَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ قَالَ، یہ جو علامہ ابن نجیم مصری نے بات کہی، صاحب بحر نے، کہ یجب علینا الافتاء بقول الامام، کہ ہمارے اوپر امام کے قول پر فتویٰ دینا لازم ہے، وَإِن لَّمْ نَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ قَالَ، اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے کہی ہے، یعنی اگرچہ ہمیں ان کے اس قول کی دلیل معلوم نہ ہو۔ تو علامہ رملی کیا فرماتے ہیں، دیکھیے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا۔ علامہ خیر الدین رملی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے
ابن نجم مصری کا کہ یجب علینا الافتاء بقول الامام وان لم نعلم من این قال مضاد لقول الامام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. کہتے ہیں امام ابن نجیم مصری کا یہ قول کہ ہمارے اوپر امام کے قول پر فتویٰ دینا لازم اور واجب ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے کہی ہے، یہ بات متضاد ہے، ٹکراتی ہے امام اعظم کے اپنے اس قول سے کہ لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا، کہ کسی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ اسے یہ پتہ چلے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ صرف ان دو اقوال کو دیکھیے۔ علامہ ابن نجیم مصری نے جو اس کی توضیح اور تشریح بیان کی کہ جی یہ مشائخ کے لیے شرط تھی، بعد والوں کے لیے حفظ مسائل ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے آپ بھول جائیے، صرف ان دو اقوال کو دیکھیے تو آپ کو تضاد انتہائی واضح نظر آئے گا کہ ابن نجم مصری نے کہا کہ جی ہمارے اوپر تو واجب ہے قول امام پر فتویٰ دینا، اگرچہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی دلیل کیا ہے، جبکہ امام کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر حلال نہیں ہے ہمارے قول پر فتویٰ دینا جب تک تمہیں یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ تو یہ تو بالکل صراحتاً جو ہے وہ ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے، تو اس لیے علامہ خیر الدین رملی نے فرمایا کہ مضاد لقول الامام، کہ یہ قول صاحب بحر کا یہ امام کے قول کے متضاد ہے۔ اذ، اب وجہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ تضاد کیا ہے۔ یہ ہے خیر الدین رملی کا دعویٰ کہ یہاں تضاد بین الاقوال ہے، یہ تضاد بین القولین ہے۔ علامہ رملی فرماتے ہیں اذ ہوا صریح فی عدم جواز الافتاء لغیر اہل الاجتہاد، وجہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا جو قول ہے وہ جو اہل للاجتہاد نہیں ہے اس شخص کے لیے فتویٰ دینے کے عدم جواز کے معاملے میں صریح ہے۔ یہاں پر اہلیت اجتہاد کی بات کی ہے علامہ رملی نے، اس عبارت پر غور کیجئے گا۔ فرماتے ہیں کہ امام نے یہ جو کہا ہے نا لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص فتویٰ دینے کا اہل ہی نہیں ہے اور اجتہاد کا اہل ہی نہیں ہے تو اسے ہمارے قول پر فتویٰ دینے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ ذرا سمجھیے گا تھوڑا سا منطقی انداز میں سورے کبرے ملا کر دیکھیے کہ امام اعظم اس شخص کو فتویٰ دینے کی اجازت دے رہے ہیں جو دلیل کو جانتا ہے، دلیل کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور جو دلائل کی معرفت حاصل نہیں کرتا اس کو فتویٰ دینے سے منع فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جو مفتی ہوگا فتویٰ دینے والا ہوگا وہ دلیل کی معرفت ضرور رکھے گا، اور دلیل کی معرفت رکھنا یہ اجتہاد کی اہلیت کو ثابت کرتا ہے۔ دوبارہ اس بات کو سمجھیے گا کہ امام اعظم اس شخص کو فتویٰ دینے کی اجازت دے رہے ہیں جو دلیل کی معرفت رکھتا ہے، اور اس شخص کو منع فرما رہے ہیں جو دلیل کی معرفت نہیں رکھتا۔ تو جو دلیل کی معرفت رکھتا ہے وہی مفتی ہے اور وہی اہل اجتہاد ہے، کیونکہ اجتہاد کے اہل ہونے کے لیے دلیل کی معرفت ضروری ہے۔ اس لیے علامہ رملی فرماتے ہیں اذ ہوا صریح فی عدم جواز الافتاء لغیر اہل الاجتہاد، کیونکہ امام اعظم کا یہ قول کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا، یہ والا جو قول ہے یہ صریح ہے
غیر اہل اجتہاد کے فتویٰ دینے کے عدم جواز کے متعلق، کہ جو اجتہاد کا اہل نہیں ہے وہ فتویٰ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس معاملے میں یہ قول سری ہے۔ فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُجُوبِهِ، علامہ ابن نجیم مصری اسی عبارت کو لا کر وجوب افتاء پر استدلال کر رہے ہیں، حالانکہ اب دوبارہ سمجھیے، یہ قول تو عدم جواز افتاء پر صراحتاً دلالت کر رہا ہے کہ جو اہل اجتہاد نہیں ہے اس کے لیے تو فتویٰ دینا جائز ہے ہی نہیں، یہ صریح ہے اس قول میں، اس معاملے میں، جبکہ علامہ ابن نجم مصری اسی عبارت سے اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں اور استدلال کر رہے ہیں کہ فتویٰ دینا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں انہوں نے ایک ٹیکنیکلی یہ بات کر دی کہ جی یہ شرط مشائخ کے لیے تھی کہ جو فتوی کا اہل نہیں ہے تو وہ جو دلیل کی معرفت نہیں رکھتا وہ فتوی کا اہل نہیں ہے، اور رہی ہماری بات تو ہمارے اوپر تو واجب ہے۔ تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ اسی عبارت کو لا کر اسی سے استدلال کر رہے تھے۔ تو خیر الدین رملی کا اعتراض بڑا یہاں پر بڑا مضبوط قسم کا اعتراض ہے، اور اس کا جواب اعلیٰ حضرت دیں گے، لیکن یہاں آپ کو اس اعتراض کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہوگا کہ آپ نے تو واقعی میں جو ہے وہ علامہ ابن نجم مصری کے دلیل کو یہاں سے وہاں کر دیا، اور کتنے خوبصورت انداز میں خیر الدین رملی یہاں پر گرفت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو یہ کہا دو اقوال میں تضاد ہے، اور تضاد کیسے ہے کہ امام کا جو قول ہے وہ تو عدم جواز افتاء میں صریح ہے غیر مجتہد کے لیے، اور آپ اسی قول سے استدلال کر رہے ہیں وجوب افتاء پر۔ فنقول، یہ بات کرنے کے بعد یہ آپ نے اپنا مقدمہ باندھا علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اب جب یہ بات ہوئی کہ یہاں پر تو تضاد ہے، تو اصل موقف پھر کیا ہوا؟ تو علامہ خیر الدین رملی کہتے ہیں فنقول ما یصدر من غیر الاہل لیس بافتاء حقیقتا، علامہ خیر الدین رملی کہتے ہیں کہ جو شخص غیر اہل ہے فتوی کا، یعنی جو غیر مجتہد ہے، وہ شخص جو فتویٰ اس سے صادر ہوتا ہے، جو حکم شرع وہ دیتا ہے، وہ حقیقتاً فتویٰ ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھیے، ما یصدر من غیر الاہلی، جو اہلیت اجتہاد نہیں رکھتا، وہ جو اس سے صادر ہوتا ہے، لیسا بافتاء حقیقتاً، وہ در حقیقت افتاء ہے ہی نہیں، وانما ہوا حکایت عن المجتہد، یہ تو محض مجتہد سے ایک حکایت ہوتی ہے کہ انہو قائل بکذا، کہ انہوں نے اس طرح سے یہ بات کہی ہے، وہ باعتبار حاضل ملاحظی، اور فرماتے ہیں اسی بات کا اعتبار کرتے ہوئے، اسی چیز کا لحاظ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تجوز حکایت قول غیر الامام، امام کے علاوہ جو کوئی اور ہوگا اس کے قول کی حکایت کرنا جائز ہو جائے گی۔ فکیف یجب علینا الافتاء بقول الامام، گویا یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام ابن نجم مصری نے جو فرمایا تھا کہ ہم جو ہیں چونکہ ہمیں دلیل کی معرفت والا معاملہ ہمارے لیے ہے نہیں، ہم تو جو ہے وہ حفظ مسائل کریں گے، تو لہٰذا ہمارے اوپر امام کے قول پر فتویٰ دینا لازم ہے۔ تو علامہ خیر الدین رملی فرماتے ہیں کہ آپ تو جو بات کر رہے ہیں در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو اہل للاجتہاد غیر اہل للاجتہاد کی بات کر رہے ہیں کہ جو غیر مجتہد مفتی ہے تو اس کا افتاء در حقیقت افتاء ہی نہیں ہے۔ بھائی اگر مفتی مجتہد کا افتاء بھی فتویٰ کہلائے اور مفتی غیر مجتہد کا فتویٰ بھی فتویٰ کہلائے تو پھر فرق تو نہ ہوا، تو پھر آپ مجتہد اور غیر مجتہد کی تمیز کیوں کر رہے ہیں؟ تو خیر الدین رملی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ
مفتی مجتہد اور مفتی غیر مجتہد کی تمیز کر رہے ہیں تو پھر ان کے فتوے میں بھی تو تمیز کریں. لہٰذا مفتی مجتہد کا فتویٰ تو اس کیٹیگری کا ہوگا کہ وہ حقیقتاً فتویٰ کہلائے گا، یعنی وہ لوگ جو امام کے اقوال کی دلائل کو جانتے تھے ان کا فتویٰ تو در حقیقتاً فتویٰ کہلائے گا. رہی یہ بات بعد والے، وہ تو در حقیقت مفتی ہی نہیں ہے، تو وہ جب مفتی نہیں ہیں تو ان کے اوپر جو ہے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ قول امام پر فتویٰ دیں. وَإِنَّمَا هُوَ حِكَایَةٌ عَنِ الْمُجْتَهِدِ، وہ صرف جو ہے حکایت کرنے والے ہوتے ہیں کہ فلاں مجتہد نے یہ بات کہی ہے. وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمُلْحَظِ تَجُوزُ حِكَایَةُ قَوْلِ غَيْرِ الْإِمَامِ، لہٰذا جب غیر مفتی صرف حکایت ہی کرنے والا ہوتا ہے جسے ہم مفتی ناقل کہتے ہیں تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ غیر امام کے قول کی بھی حکایت کر سکتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، واجب ہے کہ امام کے قول کو بیان کرے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو دونوں برابر ہے نا، چونکہ وہ غیر مجتہد ہے اس لیے اس کے لیے یہ بات بھی جائز ہے کہ وہ قول امام کی جو ہے وہ حکایت کرے. فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ، تو پھر جب برابر ہو گیا تو پھر ہمارے اوپر کیسے واجب ہو گیا امام کے قول پر فتویٰ دینا. وَإِنْ أَفْتَى الْمَشَائِخُ بِخِلَافِهِ، اگرچہ جو ہے مشائخ اس کے برخلاف دے، یہ بات درست نہیں ہے. وَنَحْنُ إِنَّمَا نَحْكِي فَتْوَاهُمْ لَا غَيْرَ، اور ہم وہ ہیں کہ ہم جو ہے صرف ان کے فتاویٰ کی حکایت کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور چیز کی. لہٰذا اس مسئلے پر غور و فکر کریں. یہ علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام یہاں پر مکمل ہوتا ہے. تو علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اعتراض کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے ابن نجیم مصری کے قول اور امام اعظم کے قول کے درمیان تضاد کو بیان کیا اور پھر اس پر دلیل دیتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ جناب والا بات یہ ہے کہ امام کا قول تو صریح ہے عدم جواز افتاء کے بارے میں غیر اہل کے لیے، اور آپ جو ہے وہ اسی قول سے استدلال کرتے ہوئے جواز افتاء بلکہ وجوب افتاء کی بات کر رہے ہیں قول امام پر غیر اہل کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ جو غیر اہل ہوتا ہے وہ در حقیقت اس کا فتویٰ ہی نہیں ہوتا، اور جو فتویٰ ہوتا ہے وہ اہل کا ہوتا ہے. تو جب غیر اہل کی بات ہو گئی تو غیر اہل تو حکایت ہی کر سکتا ہے، اسے فتویٰ دینے کی اجازت ہی نہیں. تو جب وہ حکایت ہی کر سکتا ہے تو پھر اسے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پر امام کے قول پر فتویٰ دینا واجب ہے. اس پوائنٹ پر بڑا کلام ہے امام رملی کو کہ جو وجوب کی بات کی تھی علامہ ابن نجیم مصری نے، یہ دیکھیے اوپر ان کی جو عبارت لے کر آئے ہیں وہ یہ انہوں نے بیان کی تھی علامہ رملی نے کہ یجب علینا الافتاء بقول الامام. انہوں نے حلیت یا جواز کی بات نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر تو واجب ہے قول کے امام کے قول پر فتویٰ دینا. تو علامہ رملی فرماتے ہیں جب مفتی ناقل ہے، حکایت کرنے والا مفتی ہے، تو واجب کیسے ہوا؟ پھر اسے یہ چاہیے کہ ائمہ مجتہدین اور مشائخ کے اقوال کو نقل کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے دلائل میں غور و فکر کیا ہے، وہ مجتہد ہیں. تو اس لیے جو ہے غیر امام کے قول کی حکایت جائز ہو جائے گی. اور جب ایک طرف جواز ہے تو اس کے برخلاف وجوب تو نہیں ہو سکتا، جواز تو پھر دونوں طرف ہی جواز کو رکھے گا. تو اس لیے فرمائیں کہ جیسے غیر امام کے اقوال کی حکایت جائز ہے، اسی طرح امام کے اقوال کی حکایت بھی جائز ہے، واجب نہیں ہے. فکیف یجب علینا الافتاء بقول الامام. تو اصل جو مسئلہ تھا امام رملی کو وہ یہ تھا کہ انہوں نے وجوب افتاء علی قول الامام پر کیوں زور دیا. علامہ ابن نجیم مصری نے اس مسئلے کو لے کر جو ہے علامہ رملی نے یہ پوری بات کی، اور پھر آگے جا کر فرمائے کہ وَنَحْنُ إِنَّمَا نَحْكِي فَتْوَاهُمْ لَا غَيْرَ، کہ ہم جو ہے ان کے فتویٰ کی حکایت کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور کے، نہ کہ کوئی اور کام کرتے ہیں. فَلْيَتَأَمَّلْ، لہٰذا آپ غور و فکر کریں اس مقام پر. یہاں پر علامہ خیر الدین رملی کا جو حاشیہ تھا بحر پر وہ مکمل ہوا. اس کے بعد وہ توضیحہ سے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ اپنا کلام لے کر آتے ہیں. اور علامہ شامی یہاں پر کیا کہتے ہیں سنیے گا. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ توضیحہ، یہ کس کی وضاحت کر رہے ہیں علامہ شامی؟
اب علامہ خیر الدین رملی کی عبارت کی وضاحت کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ شامی کا میلان جو ہے وہ خیر الدین رملی کی طرف ہے، نہ کہ علامہ ابن نجم مصری کی طرف ہے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں وہ توضیح ہو، اس قول کی توضیح یہ ہے کہ ان المشائخ، یہاں سے آپ کو بات مکمل طور پر مزید واضح ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان المشائخ اطلعوا علی دلیل الامام وعرفوا من این قال۔ علامہ شامی فرماتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مشائخ تھے وہ امام کی دلیل پر مطلع تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ امام نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ اچھا، میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ علامہ ابن نجم مصری یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مشائخ امام کے قول کی دلیل پر مطلع نہیں ہوئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے عدول کرتے ہوئے ان اقوال پر فتویٰ دیا کہ جن کی دلیلیں انہیں پتہ تھی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں مشائخ کی، اور جہاں تک تعلق ہے مشائخ کا، تو مشائخ تو امام کی دلیل پر مطلع تھے۔ جب آپ ان کو مشائخ کہہ رہے ہیں، اپنے بڑے کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ بھی مانیں کہ وہ ان کے دلائل پر مطلع بھی تھے۔ وَعَرَفُوا مِنْ أَيْنَ قَالَ، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امام نے یہ بات کہاں سے نقل کی ہے اور کہاں سے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَاطَّلَعُوا عَلَى دَلِيلِ أَصْحَابِهِ، اور وہ امام اعظم کے جو اصحاب اور ان کے شاگرد تھے ان کے دلائل پر بھی مطلع تھے۔ فَيُرَجِّحُونَ تَارَّةً دَلِيلَ أَصْحَابِهِ عَلَى دَلِيلِهِ۔ اب دیکھیں اس مقام پر آپ تعویل کو سمجھیے گا۔ علامہ ابن نجم مصری کی تعویل، صاحب بحر کی تعویل یہ تھی کہ مشائخ مطلع نہیں تھے امام کے قول کی دلیل سے، ٹھیک ہے، اور انہیں اصحاب کی دلیل معلوم تھی، اس لیے انہوں نے اصحاب کے قول پر فتویٰ دیا اور امام کے قول سے عدول کیا۔ لیکن علامہ شامی کی تعویل مختلف ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مشائخ کو امام کی دلیل کی اطلاع تھی اور اصحاب کی دلیل کی بھی اطلاع تھی، لیکن فیرجحون تارۃ دلیل اصحابہ، تو وہ کبھی کبھی کیا کیا کرتے تھے مشائخ کہ کبھی کبھی امام اعظم کے جو اصحاب اور شاگرد تھے ان کی دلیل کو ترجیح دیتے تھے، کس چیز پر؟ اعلیٰ دلیل ہی، امام اعظم کی دلیل پر۔ فیفتون بھی، لہٰذا وہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دے دیتے تھے۔ ولا یظن بهم انهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدلیلہ، اس بات پر علامہ شامی زور دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ گمان نہ کیجئے گا مشائخ سے، یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ہے عدول کر گئے تھے امام کے قول سے صرف اس وجہ سے کہ انہیں امام کے قول کی دلیل معلوم نہیں تھی۔ یہ بات نہیں ہے، یہ آپ نے بڑی بات کر دی کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھی دلیل۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحبین کی دلیل پتہ چل گئی، امام کی دلیل پتہ نہیں چل سکی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ولا یظن بهم انہم عدلوا عن قولہ لجہلہم بدلیلہ، یہ پوائنٹ تھا علامہ ابن نجم مصری کا کہ انہیں دلیل کا علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے عدول کیا، جبکہ علامہ شامی کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ گمان کیا ہی نہیں جا سکتا کہ انہیں دلیل کا علم نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ فَإِنَّا نَرَاهُمْ، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ان اسلاف اور ان مشائخ کو دیکھتے ہیں کہ قد شحنوا کتبہم بنصب الادلۃ، ان مشائخ نے اپنی کتابوں کو بھر دیا ہے دلائل قائم کرنے سے۔ ثم یقولون الفتوی علی قول ابی یوسف مثلا، پھر یہ کہتے ہیں، یعنی دلائل بیان کرتے رہتے ہیں اور آخر میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ الفتوی علی قول ابی یوسف مثلا، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف کے قول پر فتوی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا بندہ نہیں کہہ سکتا جسے امام کی دلیل پتہ ہی نہیں ہے اور وہ سیدھا سیدھا جو ہے امام ابو یوسف کے قول پر فتوی دے، نہیں، وہ اتنے سارے جو دلائل لے کر آ رہے ہیں وہ کس کے دلائل ہیں؟ بعض دلائل امام اعظم کے ہیں، بعض آپ کے شاگردوں کے۔ ان سارے دلائل کو جمع کر کے اپنی کتابیں ان دلائل سے بھر کر آخر میں آ کر کہتے ہیں کہ جی فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر، اس کا مطلب ہے انہیں دلیلیں
پتہ تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی، اس سے آگے دیکھیے، فرماتے ہیں وحيث لم نكن نحن أهلا للنظر في الدليل ولم نصل إلى رتبتهم في حصول شرائط التفريع والتعصيل فعلينا حكاية ما يقولونه۔ اب علامہ شامی فرماتے ہیں ہمارا حال کیا ہے۔ علامہ ابن نجم مصری نے کیا کہا تھا کہ جی ہمارے اوپر حفظ مسائل ہیں، لہٰذا ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، ہم جو ہے وہ قول امام پر فتویٰ دیں گے۔ لیکن علامہ شامی کہتے ہیں رہی ہماری بات وحیث لم نکن نحن اہلا للنظر، جب ہم نظر و فکر کی اہلیت رکھتے ہی نہیں ہیں دلائل کے اندر، پھر دلیل دلائل کے اندر، ولم نصل الی رتبتہم، اور ہم جو ہے ان کے مرتبے پر پہنچتے ہی نہیں ہیں، کس چیز میں، فی حصول شرائط تفریع، تفریعات بیان کرنے کے شرائط کے اندر، یعنی جو تفریعی مسائل کی تخریج ہوتی ہے ان کو نکالنا ہوتا ہے، ان کے اس مرتبے تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ تأصیل، اور اسی طرح جو ہے اصول بنانے کے مرتبے تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، تو فعلینا حکایۃ ما یقولونہ، لہٰذا ہمارے اوپر کیا لازم ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جو انہوں نے کہا، بڑوں نے کہا، مشائخ نے کہا، ہم اس کی حکایت کر دیں، لأنهم هم أتباع المذهب الذين نسبوا أنفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم۔ اب ہم ان کی حکایت کیوں کرتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ مذہب کی انتہائی پیروی کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ الذین نصبوا انفسهم لتقریره وتحریره، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اپنی جان لگا دی تھی لتقریر ہی، مذہب کی تقریر کے اندر، تقریر سے مراد مذہب کو پختہ کرنے میں، وہ تحریر ہی، مذہب کو جو ہے وہ آگے پھیلانے میں، اس کی تحریر میں، بے اجتہاد، اپنے اجتہاد کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ وانظر الی ما قدمناہ من قول العلامہ قاسم، اور علامہ شامی فرماتے ہیں ذرا دیکھو جو ہم نے پیچھے امام قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بیان کیا تھا کہ ان المجتہدین لم یفقدوا حتی نظروا فی المختلف ورجحوا وصححوا الی ان قال فعلینا اتباع الراجح والعمل به۔ علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت پر غور کریں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک منٹ، ان المجتہدین لم یفقدوا حتی نظروا فی المختلف ورجحوا وصححوا، کہ مجتہدین جو ہیں وہ مسلسل ان معاملات میں لگے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے غور و فکر کیا مختلف یعنی اختلافی روایات کے اندر، ورجحوا وصححوا، اور انہوں نے ترجیح دی اور تصحیح دی، یہاں تک کہ علامہ قاسم بن قطلبغہ نے فرمایا کہ فعلینا اتباع الراجح، کہ ہمارے اوپر راجح کی اتباع ضروری ہے، والعمل بھی، اور اسی پر عمل کرنا ضروری ہے، کما لو افتوا فی حیاتہم، جیسا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں فتویٰ دیتے تو بھی ہم اسی کی جو ہے وہ یعنی اگر وہ اپنی حیات ظاہری کے ساتھ وہ موجود ہوتے تو وہ بھی اسی قول پر فتویٰ دیتے جو بعد والوں نے دیا ہے۔ لہذا علامہ شامی فرماتے دیکھو علامہ قاسم بن قطلبغہ بھی اسی بات کی طرف مائل ہیں کہ مجتہدین اور مشائخ نے تو اپنی عمریں لگا دی دلائل کے اندر غور و فکر کرنے میں، تو یہ بات کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انہیں امام کے قول کی دلیل ہی معلوم نہیں تھی، اور پھر یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ پیچھے گزرا تھا بحر کی عبارت میں کہ جی مشائخ کو تو نہیں پتا تھا، لیکن جو صاحب فتح القدیر محقق ابن عمان تھے وہ دلیل میں غور و فکر کرنے والے تھے، اہلیت نظر رکھتے تھے، بعد والے رکھ رہے ہیں لیکن شروع والے نہیں رکھ رہے، یہ بڑا تضاد ہے۔ اسی طرح علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وفی فتاوی العلامہ ابن الشلبی، اور اسی طرح امام ابن الشلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی میں یہ بات موجود ہے کہ لیسا للقاضی ولا للمفتی العدول عن قول الامام، کہ قاضی اور مفتی کو امام کے قول سے عدول کی اجازت نہیں ہے الا اذا صرح احد من المشائخ بان الفتوى على قول غیره، مگر مشائخ میں سے اگر کسی نے صراحتاً یہ بیان کر دیا کہ فتویٰ امام اعظم کے قول کے علاوہ پر ہے،
اگر کسی مشائخ میں سے کسی نے کہہ دیا کہ قول غیر پر فتویٰ ہے تو اسی کی اتباع کی جائے گی، نہ کہ قول امام کی۔ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَن يَحْكُمَ بِقَوْلِ غَيْرِ أَبِي حَنِیفَةَ، لہٰذا قاضی کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے برخلاف حکم لگائے فی فی مسئلۃ لم یرجح فیہا قول غیری، ایسے مسئلے کے اندر جہاں پہ امام کے قول کے غیر کو ترجیح نہ دی گئی ہو، یعنی اگر ترجیح نہیں ملی ہے امام کے قول کے غیر کو تو پھر ایسی صورت میں امام کے قول پر ہی عمل ہوگا، لیکن اگر ترجیح مل گئی ہے مشائخ کی طرف سے تو اسی پر عمل ہوگا۔ ورجحوا فیہا دلیل ابی حنیفہ علی دلیل، اور جس مسئلے میں امام اعظم کی دلیل کو غیر کی دلیل پر ترجیح دی ہے تو اسی پر ہی حکم ہوگا، اس سے عدول نہیں کریں گے۔ فَإِنْ حَكَمَ فِيهَا فَحُكْمُهُ غَيْرُ مَاضٍ، اور اگر قاضی نے اس مسئلے میں جو ہے وہ قول امام کو چھوڑ کر اس کے برخلاف پر حکم لگائے تو اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا، لیس لہ غیر الانتقاض، اور اس کے لیے اس میں سے جو ہے وہ چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہاں تک تو علامہ شلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اب آگے جو ہے وہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو بیان کریں گے کہ پھر امام نے یہ کیوں کہا تھا کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا۔ دیکھیں، علامہ ابن نجیم مصری نے کہا تھا کہ یہ قول ان مشائخ کے لیے تھا کہ جو اہلیت رکھتے تھے دلائل کے اندر، بعد والوں کے لیے نہیں تھا، لیکن علامہ شامی نے اس کی توضیح اور تشریح الگ انداز میں بیان کر دی اور اس کو بالکل اپوزٹ کر دیا کہ جس طرح سے پہلے والوں کے لیے واجب تھا اسی طرح بعد والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مشائخ کے قول کی اتباع کرے، ٹھیک ہے۔ اب رہی یہ بات کہ امام نے یہ جو کہا تھا کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جو معنی ہے اس کے اندر علامہ شامی دو احتمالات کو بیان فرمائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دو احتمالات جو ہے ہم پھر کل کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ اچھی انداز میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ آج کے سبق کے متعلق ماشاءاللہ، چلیں اچھی بات ہے۔ اور کسی کو کوئی سوال؟ ان عبارات پر آپ نے جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے کہ علامہ ابن نجیم مصری نے کیا فرمایا اور اس کے بعد جو ہے وہ علامہ رملی نے کیسے ان کا رد کیا، اور علامہ شامی کیسے علامہ رملی کی تائید کر رہے ہیں، کیسے ان کی عبارتوں کو واضح کر رہے ہیں۔ ابن نجیم مصری کی عبارت کو تو بے ربط کہہ دیا، لیکن تائید خیر الدین رملی کی کرتے ہوئے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ مشائخ کی ہی اتباع کی جائے گی اور مشائخ کی بات کو ہی حرف آخر سمجھا جائے گا۔ اب جو خیر الدین رملی اور علامہ شامی کی عبارتیں یہاں بیان ہوئی ہیں، اور اسی طرح علامہ ابن نجیم مصری کی جو عبارت یہاں بیان ہوئی ہے، اس کی پھر وضاحت سیدی اعلیٰ حضرت کریں گے، جو کہ ہم اجل العالم میں پڑھیں گے۔
جی کوئی سوال؟ چلیں اچھی بات ہے، ماشاءاللہ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ. جزاکم اللہ تعالی خیر کثیر.